ہم تو عام آدمی ہیں، ایک عام آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ وقت کے جو فرعون ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکرائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے چھوٹے دل کے مالک نکلیں گے کہ وہ میرا جو وعدہ بھٹو صاحب نے کیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان تو میرے جو رزق کا سسٹم تھا وہ چھین لیں گے مجھ سے۔ عملی طور پر یہ لوگ کھوکھلے ہیں، ان کے بیانات جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ صرف ان کو برا لگتا ہے کہ یہ سوال کسی اور سے کیا جائے، لیکن یہ سوال اگر آپ کسی پارٹی سے کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے کیوں سوال کیا۔ ہاں، اظہار رائے کا حق آپ کو حاصل ہے، لیکن ہمارے خلاف نہیں۔ کہ ایک بندے نے پورے لیٹر لکھا پیپلز پارٹی کو، معافی نامہ پلیٹ فارم میں نے اپنا سوشل میڈیا کا، آپ میری ہر ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، اس میں تو میں معافی کی بات کر رہا ہوں یار، بے ویسیت ایک صحافی جو میں اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ مین سٹریم میڈیا پہ بات پاکستانیت کی کرتا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، پاکستان سے جڑے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنے ہیروز کی بات کرتا ہے، ہر اس پلیٹ فارم پہ لڑتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ تو مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ میں ٹارگٹ کیوں؟ میرے ساتھ پوری لیڈنگ میں اگر میں بات کروں تو زیادہ سے زیادہ پاکستان انڈسٹری کے حامد میر صاحب ہو گئے، یہ جو پریس کلب کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنے آپ کو قائد صحافت کہتے ہیں، نہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، نہ میرے لیے آواز اٹھائی ہے، نہ یہ کھڑے ہیں۔ حالانکہ میرا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن بحیثیت ایک صحافی میں آپ کا پیٹی بھائی ہوں، آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ میرے پہ اس ملک کے بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں۔ پھر یہ میری سرزمین ہے، میری مٹی ہے، میرا ملک ہے۔ میں تو یہ بڑے فخر سے ہر دنیا میں ہر کے پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ پاکستان میرا وطن ہے، کیونکہ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر جاؤں گا پھر بڑے دلی دکھ اور رنج کے ساتھ مجھے ملک چھوڑنا پڑے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انتا ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، ایک نامور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہرمیت سنگھ صاحب۔ ایک نجی ٹی وی سے ان کا تعلق تھا، مارننگ شو کیا کرتے تھے، بڑے زبردست صحافی ہے، پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے رہے ان کو، بڑے ایکٹیو تھے، لیکن ایک نجی ٹی وی نے ان کو فائر کر دیا۔ کیا ہوا تھا ہم ان سے بھی جانیں گے۔ ہرمیت سنگھ صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے بتائیے گا ایک ٹویٹ کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ویسے تو بڑا بھونچال مچا ہوا ہے ٹویٹ نے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا کچھ ہوگا، لیکن بہرحال اب معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو ٹویٹ آیا تھا اور اس ٹویٹ کے بعد پھر کیا ہوا، ظاہری بات ہے جاب بھی گئی، معافی بھی ہوئی، لیکن آپ وہ جو ٹویٹ ہے اس کا میں آلریڈی ریٹن فارم میں ایک چیز دے چکا ہوں، تو میرے خیال میں بار بار مجھے دہرانے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں نے معافی مانگ لی ہے یا کیا، معافی ہو گئی ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، وہ مجھے نوکری کی نہیں ہے میرے بھائی۔ نوکری تو آنی جانی چیز ہے، آج نہیں تو کل کہیں اور سے مل جائے گی، نہیں تو میرا اپنا یوٹیوب چینل میں نے کھول لیا، اور بہت سارے دوست، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹویٹ کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں مجھ سے محبت کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ جس طرح مجھے میسیجز کر رہے ہیں، جس طرح مجھے پیغامات پیار بھرے اور سپورٹ اور جس طرح حوصلہ دے رہے ہیں، تو میرے لیے تو بڑی میں تو خود حیران ہوں کہ کیا واقعی میں، مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میں تو ایک صحافت کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کے بعد جو مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ہاں، پاکستان کی عوام مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اوورسیز پاکستانی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا۔ نوکری آنی جانی چیز ہے، بہرحال اگر بات کی جائے بات یہ ہے کہ ایک تکلیف جو مجھے ہوئی ہے وہ نوکری کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا پاکستان کی میڈیا میں، اور میڈیا میں آنا بڑا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ میڈیا میں آنے کا مقصد یہ تھا اور ابھی بھی ہے، میں کوئی بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن میڈیا میں مقصد یہ تھا کہ میں پاکستان کی پازیٹیوٹی جو ہے، ایک پازیٹیو چہرہ جو ہے، ایک مائنورٹی، ان ساری چیزوں کو میں ریپرزینٹ کروں۔ اور ویسے اگر کہا جائے کہ مائنورٹی میں کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے،
اور مائنورٹی جو دبی ہوتی ہے سپریس ہوتی ہے وہ بھی دیکھتی ہے اپنے اس رول ماڈل کی طرف. تو میرے خیال میں میڈیا میں ہمارے پاس ایک جگہ کوئی نہیں تھا، اور آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ مائنورٹی کی آواز میں بن کر رہوں، میں عام آدمی کی آواز بن کر رہوں، اور پاکستان کو پوری دنیا میں میں یہ بتا سکوں کہ پاکستان جو ہے جس طرح ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، مسخ شدہ تصویر پیش کی جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے بہت ساری چیزوں میں کام کیا، بہت سارے سے پروجیکٹ میں کام کیا، جس سے بہت ساری چیزیں ایک اچھی طرف گئیں. اور جب میں پہلی بار آنر ہوا ایک نجی چینل کی جانب سے، تو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہندوستانی چینل نے اس کو ہیڈ لائن بنا کے پیش کیا، اور پہلی بار میں نے کبھی سنا کہ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی. سو میرے لیے تو یہ کام تھا، میں تو اس کے لیے آیا تھا. بٹ اینی ہاؤ ظاہری بات ہے کہ ہم تو عام آدمی ہیں، ایک عام آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ وقت کے جو فرعون ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکرائے، اور ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نئے نئے منسٹری سے آپ اترے ہوں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں میں ابھی بھی منسٹر ہوں اور ابھی بھی ساری چیزیں میرے انڈر ہیں. لیکن چینل جتنا پریشرائز ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چینل بہت جلدی پریشرائز ہوا، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2-3 چینل کے علاوہ باقی تو سارے بڑے پریشرائز ہونے میں ایک کال کے بعد وہ ان کی حالت بڑی بھیگی بلی کی طرح ہو جاتی ہے. اور چینل کو کم سے کم سٹینڈ لینا چاہیے جس حالات میں بھی بندہ ہو، چاہے خبر جھوٹی ہو. خبر جھوٹی تھی، معافی مانگ لی، لیکن خبر میرے اپنے پلیٹ فارم سے تھی، ٹیلی ویژن کی پلیٹ فارم سے نہیں تھی. اس بات کے اوپر ذکر لازمی کریں گے. آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خبر دی ہے، جی کسی چینل کے پلیٹ فارم سے آپ نے خبر نہیں دی ہے، پھر بھی اتنا بڑا ایکشن. اور دوسری بات، جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ ہمیشہ اقلیتوں کے لیے سب سے زیادہ آواز وہ بلند کرتے، تو کیا وہ اس طرح کرنے کے اوپر سر اقلیتوں کا کیا حشر ہے سندھ میں، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کیا ہے ان وڈیروں نے، ان جاگیرداروں نے ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی جو ایک عام آدمی کی پارٹی تھی، جو عام آدمی اور بھٹو صاحب کی جو بھاشا تھی، جو تقریر تھی، اس کی جو پرسنالٹی تھی، اس سے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس قافلے میں شامل ہوئے. اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو ان کی پیپلز پارٹی کو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے چھوٹے دل کے مالک نکلیں گے کہ وہ میرا جو وعدہ بھٹو صاحب نے کیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان تو میرے جو رزق کا سسٹم تھا وہ چھین لیں گے مجھ سے. حالانکہ نوالا چھین لیا، رزق کا سسٹم تو اللہ کی ذات کا دین ہے. وہ جب چاہے وہ کسی کو عزت دے، اور جب چاہے کسی کو زوال پہ لے کے، تو یہ تو رب کی طرف سے ہے. میں اس چیز کو تو، لیکن بہرحال میرا ایک سسٹم چل رہا تھا، پورے سسٹم کو ڈیریل کر دیا. لیکن جو بات میں کر رہا تھا کہ دکھ مجھے نوکری جانے کا نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ میں آیا تھا پازیٹیو چیز کو، تصویر کو پاکستان کی پوری دنیا میں کنوے کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی جو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بہت سارے اخبارات، بہت سارے ٹی وی چینل مجھ پہ پرام کر چکے ہیں، اور جس میں مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ پھر وہی پاکستان کے ایک چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی مجھے بےحد تکلیف ہے. اور میں نوکری مجھے مل جائے گی، بڑی بات نہیں ہے، نہ ہوا تو یوٹیوب چینل آپ کے سامنے. لیکن تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ جو آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی، تو اظہار رائے کی بات پر بھی بلاول بھٹو کو ہم نے دیکھا ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نا برا لگتا ہے. یہ صرف ان کی سیاسی نعرہ بازی ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ لوگ کھوکھلے ہیں. ان کے بیانات جھوٹے ہی ہوتے ہیں. صرف ان کو برا لگتا ہے کہ یہ سوال کسی اور سے کیا جائے، لیکن یہ سوال اگر آپ اسی مخصوص کسی پارٹی سے کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے کیوں سوال کیا. ہاں، اظہار رائے کا حق آپ کو حاصل ہے، لیکن ہمارے خلاف نہیں، کسی اور کے خلاف. اچھا حرمید بھائی، یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ادھر ہی ہے، آصف بھٹو زرداری صاحب، جو زرداری صاحب ہے وہ خود بھی ادھر ہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے اتنے بڑے لوگ اور اب تک خاموش ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے کہ ایک اینکر نے ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، انہوں نے معافی مانگی ہے، مسئلے کو سلجھایا جائے، ختم کیا جائے، تو کوئی وہ ایکشن نہیں لے رہے؟ سر کیا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے نے پورے لیٹر لکھا پیپلز پارٹی کو، معافی نامہ پلیٹ فارم میں نے اپنا سوشل میڈیا کا، آپ میری ہر ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، اس میں تو میں معافی کی بات کر رہا ہوں یار. لیکن ظرف کی بات ہے نا، میرا میرا تو اگر بے حیثیت ایک صحافی جو میں اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا اتنا چھوٹے پن کا مظاہرہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم تھا. مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مائنورٹی کی بات یہ کرتے ہیں.
یہ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک سکھ صحافی جو بڑے مشکل سے ایک سکھ کمیونٹی سے نکل کر وہ مین سٹریم میڈیا پہ بات پاکستانیت کی کرتا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، پاکستان سے جڑے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنے ہیروز کی بات کرتا ہے، ہر اس پلیٹ فارم پہ لڑتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ میں ٹارگٹ کیوں؟ کیا ان لوگوں کا رزق بھی بند کر دیا کہ ان لوگوں پہ بھی چولہے بند کر دیے جنہوں نے ٹویٹ کیے تھے مجھ سے پہلے؟ یا صرف میری، کیونکہ میں شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں سکھ کمیونٹی سے تھا تو اس وجہ سے مجھے ٹارگٹ کیا گیا. آپ کے تو بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں. ٹھیک. آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا صحافت میں، پاکستان میں ایک نیشنل ٹی وی؟ میں تقریباً 6 سال سے کام کر رہا ہوں. میں نے رپورٹنگ سٹارٹ کی، میں نے پھر نیوز اینکر، پاکستان کا پہلا ٹربن سکھ نیوز اینکر کے طور پر میں ابھرا، اور پھر میں رپورٹنگ کرتا رہا. لیکن مارننگ شو بھی میں نے شروع کیا، مختلف چینلز پہ کرنٹ افیئر کے شوز بھی کیے، اور ابھی بھی ایک رپورٹر ہوں، لگا ہوں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بے روزگار بھی ہو گیا ہوں. بے روزگاری کی اس حالت میں بھی پھرتا رہتا ہوں، کہیں سے مجھے خبر مل جائے، اور آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں ہر جگہ میں، جہاں پہ کچھ بھی ہو تو میں پہنچ جاتا ہوں. سو کبھی میں نے یہ کیا نہیں ہے بہت سارے اینکروں کی طرح کہ صرف مارننگ شو میں بیٹھ گئے اور نکل گئے. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ایک صحافی ہوں، ایک رپورٹر ہوں، ایک ادنا سا صحافی ہوں، کوئی بڑا صحافی بھی نہیں ہوں. سو کوشش کر رہا ہوں، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور شاید مختلف مراحل آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو اس یہ جو ابھی جو یہ چیز چل رہی ہے، ایک مشکل گھڑی چل رہی ہے، تو اس نے تو مجھے اور مضبوط بنا دیا، کہ اور اسٹرانگ بنا دیا کہ مجھ پہ کورٹ وغیرہ کے نوٹسز وغیرہ، ان ساری چیزوں کو میں ایک اکیلے دیکھ رہا ہوں، اور لوگوں کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. ہاں، لیکن لڑائی آپ نے پھر بھی اکیلے لڑنی ہے. ایک صحافتی کمیونٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے، جرنلسٹ سینئر بھی ہے پاکستان میں موجود ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آواز اٹھا رہی ہے آپ کے لیے، آپ کے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، معافی نامہ جو آپ نے لیٹر بھی ان کو لکھ کے، وہ ساری چیزیں منظر عام کے اوپر آ گئی ہے. کسی لیڈنگ جرنلسٹ نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے، آپ کی سائڈ لی ہے کہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، اس طرح اس پہ کوئی دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ سر، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقار ستی نے ایک ایسا متنازع ٹویٹ کیا تھا، ایک نجی چینل کے ایک متنازع ٹویٹ کیا تھا ایک شخص نے، ایک صحافی نے، جس کی وجہ سے ایک سابق وزیر اعظم پر بلاسمی کا کیس بن رہا تھا. پورے صحافی اس کے ساتھ کھڑے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک صحافی کی ایک ایک خبر کتنی بار باؤنس ہوئی ہے. صحافی حلقوں میں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرے ساتھ پوری لیڈنگ میں اگر میں بات کروں تو زیادہ سے زیادہ پاکستان انڈسٹری کے حامد میر صاحب ہو گئے، اور جو بڑا نام ہے، جو میرے ساتھ انہوں نے جو کھڑے بھی ہوئے، سٹینڈ بھی لیا، باقاعدہ کوشش بھی کی صلح کرانے کی، معاملات کو سیٹل کرنے کی. اس کے بعد اگر میں کہوں تو بہت سارے صحافی، میں کہہ سکتا ہوں مین سٹریم میڈیا کے، ہاں، جو تنظیمیں بڑے ایکٹیو نظر آتی ہیں، جو دوسروں کی صحافتی اور بڑے، یہ جو پریس کلب کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو قائد اپنے آپ کو قائد صحافت کہتے ہیں، نہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، نہ میرے لیے آواز اٹھائی ہے، نہ یہ کھڑے ہیں. حالانکہ میرا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، میں شکیل قرار صاحب کے ساتھ ہوں، میں آزاد جرنلسٹ پینل سے الیکشن لڑتا ہوں، لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن بحیثیت ایک صحافی میں آپ کا پی ٹی بھائی ہوں، آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، نہیں کی کسی نے. میرے بھائی صرف شکیل قرار صاحب میرے کھڑے ہیں اور ان کا گروپ میرے ساتھ کھڑا ہے. باقی اپوزیشن، یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے، یعنی ابھی جو پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں یا پوری باڈی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 دفعہ، ایک دفعہ میں گورننگ باڈی کا ممبر رہا ہوں اور دوسری دفعہ میں جیت چکا تھا، لیکن اسی جو بیٹھے ہیں ان لوگوں نے مجھے ہرایا. کیسے ہرایا وہ آپ کو پتہ ہے. سو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے صحافی نے، بڑے بڑے نام اور صحافی نے اسٹینڈ لیا. حالانکہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ بہت سارے ایسے صحافی جو جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، جن پر ٹیلی ویژن کی اسکرین بند کر دی گئی، میں ان کے حق کے لیے لڑتا بھی رہا، ویڈیو بھی بناتا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی لکھتا رہا. لیکن ہاں، ایک برا وقت ہے، فیس مشکل گھڑی ہے، اور صحافت ایک راستہ ایسا ہے کہ جو انگاروں پر چلنے کا راستہ ہے، جس پہ آپ چلتے ہیں اور منزل بڑی دور ہوتی ہے. تو یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا، اندھیری رات ہے، صبح تو ہونی ہے. لیکن ہاں، بہت سارے چہرے آپ کے سامنے آیا ہو جاتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے مشکل وقت میں آواز اٹھا سکتے ہیں، پر ایسا نہیں ہوتا ہے. عبد القدیر خان نے ہمارے لیے ایٹم بم بنایا تھا، ان سے ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کو کس بات کے اوپر سب سے زیادہ پچھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا دنیا کے سامنے. آپ نے پاکستانی صحافت میں اتنا ٹائم گزارا ہے، دکھ ہو رہا ہے ابھی کہ میں نے پاکستان کے لیے خدمت کی ہے، اور یا میڈیا کے اوپر؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ چینل کے مالکان ان کے کاروبار ہیں، ٹھیک ہے. اور دکھ کی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پہ اس ملک کے بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں. پھر یہ میری سرزمین ہے، میری مٹی ہے، میرا ملک ہے.
मैं तो ये बड़े फ़ख्र से हर दुनिया में हर के प्लेटफ़ॉर्म पे कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरा वतन है, ठीक है। हाँ, अगर कोई करता है मेरे पे ज़मीन तंग करने की कोशिश करता है, अगर मुझे मुआशी तौर पर इतना तंग करता है, तो फिर तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ना, क्योंकि ज़िंदगी सबको अज़ीज़ होती है। मैं ना चाहते हुए भी अगर जाऊँगा फिर बड़े दिली दुःख और रंज के साथ मुझे मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं बहुत मसाइल में घिर गया, तो फिर तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दुःख मुझे इस बात का नहीं है, पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ना किसी जागीरदार के लिए काम करना है, ना किसी इदारे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, और मुल्क के लिए जब आप आवाज़ उठाते हैं, मुल्क की मट्टी के लिए आप बात करते हैं, तो आप पर गद्दारी के, आप पर झूठे, आप पर ये भी फ़तवे लगाए जाते हैं कि शायद स्टंट मार रहा है बाहर मुल्क जाने के लिए। तो इस किस्म की चीज़ें लगती हैं, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। जितने भी लोग हैं, मुश्किल वक्त आता है, आप स्ट्रॉन्ग रखें अपने आप को और अपनी लड़ाई लड़ें, बहादुरी के साथ लड़ें, डटे रहें। माफिया क्यों ना आपका पूरा माफिया आपके अगेंस्ट हो, लेकिन हमेशा जो जीत है वो सच की होती है। और मैंने अगर गलती की है, गलती कोताही की है, तो किसी और, अगर कोई और बड़े दिल का मुजाहरा करता है तो वो माफ़ी देता है, यही बात है। और मुझे आप बताएं, मेरे पास कोई और ऑप्शन है? नौकरी से निकाल दिया गया, माफ़ी मांग ली मैंने, कोताही अपनी समझ ली मैंने, गलती को मान रहा हूँ। फिर भी आपको कितना तंग किया, कितना दबाने की कोशिश किए। एक मैसेज लाज़मी दीजिएगा उन लोगों को जो सहाफ़त का, जिनको बड़ा शौक़ है सहाफ़त, और वो भी पाकिस्तान के अंदर। सर नहीं आना चाहिए। मैं जितने स्टूडेंट हैं ना उनको कहूँगा, अगर सहाफ़त करनी है ना तो ना आएँ। बेशक आप जाके, आप तो अपना यूट्यूब चैनल खोलें, बड़ा शौक़ है। लेकिन साफ़ी अगर आपने बनना है तो फिर आप सवाल करना भी आपके लिए मुश्किल है। आपने एक सवाल किया तो आपके साथ क्या हुआ? वो दूसरे एक लड़के ने सवाल किया, उसके साथ क्या हुआ? अब तो सवाल करना भी मुश्किल हो गया है। आप किसी लीडर के खिलाफ सवाल करेंगे, वो सीधा मालिक को कॉल करेगा। मालिक कहेगा आपने मेरी बदनामी की है। तो मालिकान जिस किस्म से नए मालिकान आए हैं, तो मुझे तो उनको देख के बड़ा अफ़सोस होता है कि वो बिल्कुल नहीं है, जिगरा ही नहीं है, गुर्दा ही नहीं है भाई। वो तो बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं। तो ये मेरी मालिकान से भी गुज़ारिश है कि खुदारा थोड़ा-सा दिल जिगरा बड़ा कीजिए। कल कोई काउंसलर भी उठेगा, कहेगा फलाँ बंदे को हटा दो, तो ये आपके चैनल के लिए, रैपो के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बड़े-बड़े साफ़ी अगर आएँगे तो वो देखेंगे कि क्या इस चैनल के मालिक का जिगरा इतना है कि वो मेरा सवाल, मेरी खबर, मेरा प्रोग्राम बर्दाश्त कर पाएगा। तो मेरे ख़्याल में जितने भी आपके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपके चैनल को देखते हैं, तमाम तर लोगों को मैं कहूँगा कि मीडिया में आने से अगर आपको ये ग्लैमरस लगता है, कैमरा है, बड़े बन ठन के हम बैठे हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने है, लेकिन इसके अलग अलग जो रुख है ना, वो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफ देह है। और पाकिस्तान में तो वैसे ही साफत करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई। पाकिस्तान छोड़ के जा तो नहीं रहे? सर अभी तो फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म के सिलसिले जब आपका ज़रिया माश बंद कर दिया जाए, आप पर पाबंदियाँ लग जाएँ, किसी चैनल में आपको रखने के दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ, तो फिर तो एक ही रास्ता होता है, क्योंकि मेरे पेट को भी तो रोटी चाहिए ना भाई, मेरे फैमिली को भी तो कुछ खाना चाहिए ना। तो मैं तो सिर्फ़ कलम उठा के या माइक उठा के तो मुझे तो खाना उससे नहीं, जब दरवाज़े ही बंद हैं, जब कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा है, तो फिर तो आपको पता है कि आपने कहीं न कहीं सेफ़ ज़ोन में जाना होता है। और ज़ाहिर-सी बात है, फिर सोचूँगा मैं इस बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हरमीत सिंह भाई से हमने बात की, उन्होंने अपने बारे में बताया 6 साल इनको मीडिया में हो गए, एक मॉर्निंग शो भी होस्ट करते रहे। लेकिन जब मैं इनसे पहली दफ़ा पार्लियामेंट में मिला था तो ये बड़े आजिज़ी के साथ मिले थे। मुझे उस टाइम हरमीत सिंह के बारे में मैंने पूछा था एक रिपोर्टर से कि ये इन भाई का नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये हरमीत सिंह है। मैंने सोचा कि वाक़ई अगर एक नेशनल टीवी की स्क्रीन के ऊपर बंदा बैठता है, मॉर्निंग शो करता है और वो भी इतनी आजिज़ी के साथ मिलता है और दुनिया को एक पैगाम देते, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की बात करता है, अमन की बात करता है, और पूरी दुनिया में हरमीत सिंह की स्क्रीन के ऊपर बैठने से एक मैसेज जाता रहा कि वाकई पाकिस्तान में हर इंसान बराबर है, चाहे वो भी जिस कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक़ हो। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी बातें आपके सामने ख़ुद शेयर की, आपके साथ उन्होंने बातें की है, गुफ्तगू की है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने ख़ैबान।